اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ شعبان المعظم استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی فضیلت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم نفلی روزوں اور عبادات کے لیے انتہائی فضیلت والا ہے۔ اس ماہ کی فضیلت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال اور عبادت کی تیاری ہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کا رمضان کی تعظیم کے لیے روزہ سب سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھیں بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھے جا سکیں اور تراویح اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دی جا سکیں۔ جبکہ امت میں ایسے لوگ جو کہ طاقت رکھتے ہیں اور شعبان المعظم کے نفلی روزے اور نفلی روزے ان کو کمزور نہیں کرتے، وہ نصف شعبان کے بعد بھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں شب کو جاگنا ہوگا۔ شعبان المعظم کی شبوں میں جاگنا اس کا نمونہ ہے اور شعبان المعظم کے نفلی روزے رمضان المبارک کے فرض روزوں کا نمونہ اور عادی بنانا ہے، اور آدھے شعبان کے بعد روزوں سے جو منع فرمایا گیا ہے یہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کے لیے فرمایا گیا ہے، یعنی کھاؤ پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں وضاحت کی ہے، اس لیے اسی عرف میں اس رات کا نام شب رات مشہور ہو گیا ہے کہ یہ عذاب جہنم سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ دعاؤں کی یہ خاص رات ہے جس میں بہت زیادہ دعائیں کی جائیں، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے تمام گناہوں کی معافی کے لیے استغفار پڑھنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ بھی دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر، تراویح، مغفرت، باری تعالیٰ اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے اور رمضان المبارک کے استقبال اور عبادات کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیں اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ نگہبان۔